صاحب حکومت نے اپنے مقاصد پورے کر لیے ہیں، آپ کے چہرے پہ شکست ہے، ٹویٹس آپ کی پڑھ رہا ہوں میں، آپ شکست خوردہ بیٹھے ہوئے، مسئلہ کیا پارلیمنٹ کا حق ہے، انہوں نے کر دیا. اور کریڈٹ فل دے مولانا فضل الرحمان کو، انہوں نے ایسا لگایا پی ٹی آئی کو اپنے آگے، نہ وہ پروٹیسٹ کر سکے، نہ چو کر سکے، نہ چلا کر سکے، وہ ہیرو بھی بن گئے، انہوں نے ڈنک بھی نکال دیا سارا. جناب پہلی بات یہ ذرا سنجیدہ معاملہ ہے، اس لیے ذرا مہربانی کر کے جتنا ٹائم مصدق ملک صاحب کو دیا اس سے آدھا مجھے چاہیے بس، کیونکہ وہ حکومت ہے. نہیں جیتے ہوئے ہارے ہوئے کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے. آج 25 کروڑ ہارا ہے میرا ملک، ہارا ہے. آج 21 اکتوبر ہے 2024 ہے، سوموار کا دن ہے. آج سیاہ ترین دن ہے اس ملک کے لیے. ٹھیک ہے، اس آئین کا سیاہ ترین دن ہے، اس عدلیہ کا سیاہ ترین دن ہے، اس جمہوریت کا سیاہ ترین دن ہے، اس ووٹ کی عزت کا سیاہ ترین دن ہے. کیوں سیاہ ترین دن ہے؟ ایک نہ اب سن لینا بھائی، ذرا جلدی کس بات کی. ایک نامکمل، ادھوری اور فارم 47 کی مینڈیٹ لیس پارلیمنٹ نے اور ایک نامکمل سینٹ نے شب خون مارا عدلیہ پر. ٹھیک ہے، اور آئینی ڈھانچہ تہس نہس کر دیا. یعنی پہلے ہمارے آئین میں تھا جس پہ یہ سارا نظام سارے ہمیں سناتے تھے، بھاشن روز سناتے تھے کہ ہمارا 3 ہے، حکومت، پارلیمنٹ اور آزاد عدلیہ. اب اس آج 21 اکتوبر کے بعد 2 ستونوں پر یہ نظام کھڑا ہے، حکومت اور پارلیمنٹ، آزاد عدلیہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آ جائیے 26ویں آئینوی ترمیم. ایک جسٹس منیر ان سے ہضم نہیں ہو رہا، حالانکہ جسٹس قیوم بھی تھے اس میں، جو ٹیلی فون کر کے بھائی جان کی کرم ہے. اچھا یہ 26ویں آئینوی ترمیم ہر تیسرے سال ایک جسٹس منیر پیدا کرے گی. یہ ماں ہوگی جسٹس منیروں کی اگر یہ رہ گئی تو. دوسری بات، آج سے عدلیہ باقاعدہ سیاسی ہو جائے گی. آج سے عدلیہ سیاست کے تابع ہو جائے گی. آج سے سیاستدان ججوں کے کنٹرول کریں گے اور ان کے مانیٹر ہو جائیں گے. اور یہ جو امریکہ، برطانیہ، یورپ ادھر سے جس طرح یہ کر رہے تھے، خدا کی قسم کوئی جرت نہ کرتا اپنی عدلیہ کے ساتھ اگر جس طرح یہ کر رہے تھے، اور جس میڈیا میں بھی شامل ہوں، جس طرح شرمناک طریقے سے وہ بال ٹو بال کمنٹری کر رہا تھا. میں حیران تھا کہ کون سا ہمارا پورا میڈیا جو کل ترمیم جو پاس ہو رہی تھی، کہ کون سا ایسا کام ہو رہا ہے کہ ہمارا بنیادی ڈھانچہ تباہ کر رہے ہیں. اور وجہ کیا ہے بنیادی ڈھانچے کی؟ وجہ یہ ہے کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب کو چیف جسٹس نہیں بننے دینا. پہلا تھا فائز عیسیٰ قاضی کو رکھنا ہے، پھر ہے جسٹس منیب اور جسٹس منصور کو چیف جسٹس نہیں بننے دینا. پھر ہے کہ اب جو آئینی بینچ ہے، جو پہلے آئینی عدالت تھی، اس آئینی بینچ میں اب ان کے ججز ہوں گے. اور مزے کی بات سنیں، ایک تو اب الحمدللہ سپریم کورٹ انا للہ و انا الیہ راجعون سول اور فوجداری مقدمے ٹھیک ہے، سن لے. اچھا دوسرا، آج خود نوٹس، وہ بھی تکلیف دیتا تھا، وہ بھی ختم. سکندر سلطان راجہ کنٹینیو کریں گے. اور جوڈیشل کمیشن میں آ جائیں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ کس جوڈیشل کمیشن کی تعریفیں ہو رہی تھی کہ اس میں 3 یہ ہوں گے تو 2 یہ ہوں گے تو 1 یہ ہوگا. اور کس پارلیمانی کمیٹی کی میں تو حکومت کی ہوگی تو تائی اکثریت. 13 رکنی جوڈیشل کمیشن، ٹھیک ہے، 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی، یہ بنے 25. اس 25 میں اکثریت حکومت کی ہے. اور پھر ان 25 کا ریموٹ کنٹرول 4-5 کو ججز کو نکال دیں، باقی کا ریموٹ کنٹرول ہوگا 4 بندوں کے پاس. مجھے ایک بریک نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو اور آصف زرداری. تو اب جیسے ریلوے ہے، جیسے پی آئی اے ہے، جیسے ویسے عدلیہ ہو گئی اور اوپر حکومت